بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ امام عاشقاں پورے بطول، سروے آزادے ز بستان رسول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبحن عظیم آمد پسر، اور درمیان امت آنکھ ماں جناب، ہم چو حرف قل هو اللہ در کتاب، اور زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، اور موسیٰ فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد پدید،
برادران اسلام، سن 60 ہجری رجب شریف کا مہینہ، 60 ہجری سمجھتے ہیں، نبی پاک نے جب ہجرت فرمائی تھی تو وہاں سے پھر گنتی شروع کی گئی ہمارے اسلامی سن کی۔ آپ کے ساتھیوں نے 10 کی شام کو مکمل کیا، دوسرا باب پاک حسین کی بہن نے کربلا سے لے کر مدینے تک مکمل کیا۔ دونوں میں فرق ہے کہ پہلا باب تنہا امام حسین نے مکمل نہیں کیا، ان کے ساتھ 72 اور بھی ہیں، لیکن دوسرا باب کہنا پڑے گا کہ تنہا مولا علی کی بیٹی نے مکمل کیا۔ اسی لیے ایک شاعر نے بڑا عجب کہا، اس نے کہا جواب مریم جناب زہرا، کہ حضرت بی بی مریم دنیا میں آئی اور ان کی گود میں حضرت عیسیٰ مسیح کھیلے، روح اللہ کلمت اللہ نے جنم لیا، بہت بڑی عظیم بات ہے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ روح اللہ جیسی ہستی اپنی والدہ کی گود میں کھیلنے بولنے لگے تو دنیا نے، تاریخ نے یہ سٹیمپ کی کہ اب حضرت مریم کے مقابلے کی عورت دنیا میں کبھی نہیں آئے گی۔ یعنی جس بی بی مریم کو قرآن نے پوری سورت ہے، اور پھر ایک سورت نہیں، قرآن کی مختلف سورتوں میں بدل بدل کر اس بی بی کا بیان، اس کی ولادت کا بیان، اس کی جوانی کا بیان، اس کی عبادت کا بیان، پھر جب وہ جوان ہو جاتی ہیں پھر پوری سورت مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت انا ما یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا فحملته فانتبذت به مکانا قصیا فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله الله وہ چند گھنٹوں والا گود میں آ کے کہہ رہا ہے انی عبداللہ، اماں نے تو صرف اشارہ کیا، وہ بول پڑا گود میں کہہ کیا رہا انی عبداللہ،
ہن تسی دسو بچہ پہ اب پیوے دودھ تے لوگ او دی اماں نو پتھر مارن تے ہاتھ چکن تے او بی بی آ کے میں نہیں بولنا، ہن بولنا ہے تے نہیں بولنا ہے تے انہیں کی آکھیا، انہیں آکھیا اماں تو چپ رہو، تو کچھ نہ کہو، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ اب آپ مجھے بتائیں اس شان والی بی بی آیت کا اشارہ بھی کسی کے بارے میں ہو جائے نا تو اگلے کہتے ہیں جواب نہیں، تو جس کے بارے میں قرآن مجید یوں بولے جا رہا ہے جیسے سمندر ٹھاٹھ میں ہے یا آبشار کا پانی یا موتیوں کی مالا، تو سچ کہا نا جواب مریم۔ دنیا نے کہا اب مریم کے مقابلے کی عورت، بھئی جس کا ابھی بچی ہے چھوٹی سی، کھانے جنت سے آئیں، اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام آ کے پوچھے ہیں انا لک ھذا مریم، یہ انگوراں دا موسم ہے نہیں تے تیرے کول کتھوں آئے نے؟ تو نہ بازار جاندی ہے نہ باغان جاندی ہے، تو اتھے رہندی ہے مسیتے تے تیرے کولو انگور بے موسم کتھوں آئے؟ انہیں کی آکھیا؟ انہیں آکھیا میں نے عند اللہ۔ نبی پوچھ رہا ہے ایک کڑی کولوں بچی کولوں تے او کی پہ یہ دس دیئے میرے اللہ نے میں نو بھیجے نہیں، جدی اٹھان اے ہے او دی جوانی۔ اللہ اکبر۔ مریم پاک کا دنیا میں کوئی، قرآن مجید نے جسے کہا امہ صدیقہ، یہ سورہ مائدہ میں ہے، اتنی ساری شانیں عظمتیں، تو ظاہر ہے اس بی بی کی کوئی ٹکر کی کوئی مقابل کوئی برابر نہیں ہو سکتی، لیکن جب رسول اللہ کی 4 بیٹیوں میں سے چوتھی بیٹی فاطمۃ الزہرا نے جنم لیا، اللہ اکبر، پھر رسول اللہ پلٹ پلٹ کے اس کے پاس آنے لگے، پھر اس کی گود میں حسنین سبتین کھیلنے لگے، جب اس کا تاجدار تاجور مولا علی بنے تو تاریخ نے پھر اپنے آپ کو دہرایا، پلٹا کھایا، ترمیم ہو گئی، اس نے کہا جواب مریم جناب زہرا۔ لو مریم کا جواب آ گیا، لو مریم کا جواب آ گیا۔ اس کو حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں پوری دلیل کے ساتھ واضح کیا۔ وہ کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم کی یہ ساری آن بان شان ایک نسبت سے ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، اور باسہ نسبت حضرت زہرا عزیز، حضرت بی بی زہرا پاک کو 3 نسبتیں حاصل ہیں، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، دوسری نسبت بانوے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، تیسری نسبت مادر قافلہ سالار عشق،
3 نسبتیں ہیں، جواب مریم، جناب زہرا اور جواب زہرا۔ پھر سوال پیدا ہوا، اب نہ حسنین گود میں کسی کے کھیلیں گے اور مولا علی جیسا ور کسی کو نصیب ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ماؤں کی کوکھ بانجھ ہو گئی ہے کہ کوئی ماں علی جیسا بیٹا جنم۔ یہ ایک صحابی نے تبصرہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں او ماں ہی ہون نہیں جمنی جنہیں علی ورگا پتر جمنا۔ اے یقین رکھیا کرو اساں علی والے۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں علی کی مثل ہے ہی نہیں۔ ام المومنین تمام اہل ایمان کی ماں حضرت سیدہ صدیقہ کائنات حضرت سیدہ پاک عائشہ صدیقہ، آپ فرماتی ہیں کہ رب نے پوری مخلوق میں سے، پوری امت نہیں، پوری خلق میں سے ایک بندہ بھی ایسا پیدا نہیں کیا جو نبی کو علی سے زیادہ پیارا ہو۔ انہیں کہا بھامے میں تے بھامے میرا ابا تے بھامے فاطمہ زہرا بھامے حسن حسین سارے ہی تھلے کلا علی بلے بلے۔ سبحان اللہ، یہ اہل سنت بولتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں جس کا وار ایسا، جس کے بیٹے حسنین جیسے اور میرے نبی جیسا، تو اللہ اکبر۔ اب آپ بتائیں یہ نسبتیں کسی کو حاصل، تو تاریخ نے کہا اب دروازہ بند، اب فاطمۃ الزہرا جیسی عورت دنیا میں پیدا ہی۔ لیکن تاریخ نے اس وقت پلٹا کھایا جب 11 محرم کا دن رات آیا اور حضرت بی بی پاک زینب نے لٹا پٹا پٹا قافلہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور کہاں سے چلی؟ کربلا سے چلتے چلتے ہزاروں میل کا سفر، دن بھی گزرے راتیں بھی آئیں، اور دشمن ہی دشمن، نیچ ہی نیچ، گندے ہی گندے، اور آپ جانتے ہیں نیچاں دی اشنائی کولوں جے کمینہ ہووے بندہ بھویں دوست بھی بن جائے تے کمینیاں کولوں بھلا نہیں ہوندا، تے جیڑے ہے ہی پلید سن سارے ہی یزید سن۔ جنہوں نے نبی کی آل کو ذبح کیا، نبی کی، اور یہ زبان پہ باتیں نہیں آتی۔ اگر سب کتابوں میں جتنی معتبر کتابیں ہیں سب میں قبلہ لکھا ہے کہ نبی کریم کی بچیوں کی، اب لوگ تو ہے نا جذبات میں آ کے کہتے ہیں اے نہیں ہو سکتا، اے نہیں ہو سکتا، اے ویک ہین کیڑے، یہ صرف ٹلے مارتے ہیں۔ پڑھنے کی توفیق امام طبری سے لے کر امام ابن کثیر تک سب اماموں نے لکھا کہ پاک بیبیوں کی کانوں کی بالیاں جو کسی کو ملا اس نے چھینا، چادریں اوپر والی وہ تک چھینی، اور یہاں تک امام طبری اور امام ابن اسیر کہتے ہیں کہ حالت یہاں تک پہنچ گئی ایک چھینتا اور اس سے دوسرا چھین لیتا، چھینا جھپٹی کا عالم، نبی کی بچیاں، نبی کا گھرانہ، یہ مال غنیمت کی طرح لوٹا جا رہا ہے۔ لوٹنے جنہوں نے خیموں کو آگ لگا دی، ان سے جنہوں نے امام
امام حسین کو پہلے ذبح کیا، پھر ان کے دل ٹھنڈے نہ ہوئے، انہوں نے گھوڑوں کے سموں سے ان کی لاشوں کے ٹوٹے اڑا دیے۔ ان کے لیے دوپٹہ کیا ہے؟ چادر۔ سوچیں نہ ذرا، جنہوں نے نبی کے جگر کو، کلیجے کو، نبی کے نور نظر کو، جنہوں نے مسل ڈالا، پھول کو مسل ڈالا، آج ٹکے ٹکے کا آدمی کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ اے بے وقوف، جنہوں نے نبی کے دل بند کو ذبح کر دیا ہے، اس کی توہین کی انتہا کر دی ہے، ان کے لیے اس کی بیٹی کیا ہے؟ اس کا خیمہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، خیمہ زیادہ قیمتی تھا یا امام حسین کا بدن قیمتی تھا؟ بتاؤ نا۔ اس لیے ہم تاریخ بناتے نہیں، جو تاریخ ہے وہ سناتے ہیں، اور دیانت بھی یہی ہے۔ اب جن کمینوں کی یہ حالت، نبی کی بچیوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پہ بٹھا دیا گیا ہے اور قیدی بنا دیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے ہاتھ پہلے ادھر باندھے گئے، پھر انہیں گٹ لگا دیے گئے۔ اب یہ لٹا پٹا قافلہ جب چلنے لگا کربلا سے، ظاہر ہے تلاش کر رہے ہیں، ماں تلاش کرتی ہے میرے بچوں کی بکھری لاشیں کہاں ہیں، بہن ڈھونڈ رہی ہے میرے ویر کہاں ہیں۔ اب ایک ہی رشتہ نہیں ہے، حضرت بی بی زینب کے اپنے نور نظر بھی اسی خاک کے اندر کھیت پڑے ہیں، بھتیجے علی اکبر جیسے اور حضرت عمر جیسے وہ بھی یہی ہیں، بھائی عباس جیسے، عثمان جیسے، عبداللہ جیسے، جعفر جیسے، اور سب سے بڑے حضرت امام علی مقام جیسے۔ اور یاد رکھو، ظالموں نے سب سے زیادہ ظلم کس پہ کمانا تھا؟ نشانہ کون تھا؟ پتہ ہے، نشانہ امام حسین تھے، اس لیے زیادہ تلواریں بھی انہی پہ گریں۔ 34 تلواریں، 33 نیزوں کے گھاؤ، 120 اپنا یہ تیر تھے جو امام حسین کے بدن کو چیرتے رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، سارے زخموں کو اکٹھا کریں، یہ وہ ہے جو سب کچھ کتابوں میں محفوظ کر دیا گیا کہ وہ نازک بدن، وہ گل بدن، وہ سیمی تن جو رسول کے سینے پہ کھیلنے والا، اور نبی پاک امت کو آخر دم تک یہی فرماتے رہے، ان کا پیار میرا پیار۔ اور صدیق اکبر جس پہ شفقت نہیں کرتے تھے، ذہن میں رکھیں، امام حسین پہ صدیق اکبر شفقت نہیں کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ کانا یعظمہ ویوقرہ۔ حضرت صدیق اکبر کو جہاں امام حسن، امام حسین مل جاتے، صدیق اکبر ان کی تعظیم بجا لاتے، ان کی توقیر میں جھک جاتے۔ حالانکہ اصول میرے نبی نے دیا کہ بڑا چھوٹے سے شفقت کرے اور چھوٹا بڑے کی تعظیم کرے۔ یہاں صحابہ کرام میں سب سے بڑے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق امام حسین کو چھوٹا نہیں، اپنے سے بھی بڑا سمجھتے تھے۔ میرے لفظ نوٹ رکھیں، ریکارڈ ہو رہے ہیں کہ صدیق اکبر کان صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعظمہ ویوقرہ، آپ تعظیم بجا لاتے تھے۔ اس کا مفاد یہ ہے کہ کذالک عمر و عثمان، اسی طرح یہی رویہ حضرت عمر کا تھا، حضرت عثمان کا تھا کہ یہ 6 سال، یہ 8 سال کے بچوں کو برابر کا بھی ہو کے نہیں ملتے تھے، بلکہ کہتے تھے ہم چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہیں۔ یہ فیصلہ ہے کتابوں کا، یہ فیصلہ ہے علم کا، یہ فیصلہ ہے علم کے نور کا کہ جن کو معظم مانا جاتا تھا، یعنی جوان بھی نہ ہوئے تھے کہ پیر کہلائے، جوان بھی نہ ہوئے تھے کہ پیر کہلائے۔ یہ وہ ہستیاں، لیکن آج سارے تیر کس کے بدن میں ہیں؟
امام حسین وہ کہتے ہیں تم نے گنا کیسے؟ کہا جس ظالم نے آپ کی قمیض کھینچی تھی بعد میں آ کے انہوں نے گنا کہ کتنے سوراخ ہیں قمیض کے اندر، وہ قمیض کے سوراخوں سے پتہ چلا، تو پتہ یہ چلا اگر قمیض کے اندر تیر کے 120 سوراخ ہیں تو مجھے بتاؤ قمیض تو ادھر ہے۔ یہ وہ گھاؤ ہیں، یہ وہ زخم ہیں جو اسی لیے کہا کرتے ہیں کہ ایک داغ ہو تو سی لیں اپنا گریباں یا رب، ظالم نے پھاڑ ڈالا ہے تار تار کر کے، یہ پورا بدن داغ داغ، پھر اس کے اوپر گھوڑوں کی ٹاپوں سے پاک بدن کو، حسین سجن کو، ان کے بند کو توڑا گیا۔ اور میں گواہی بھی پیش کرتا ہوں بی بی پاک زینب کی کہ جس وقت یہ قافلہ چلا میں نے عرض کیا بہن بھائیوں کو ڈھونڈ رہی ہے، بیٹی بابا کو ڈھونڈ رہی ہے، اور باقاعدہ یہ ستم بھی کیا گیا۔ جو ہی قافلہ کربلا سے چلا ہے وہیں سے سروں کو نیزوں پہ ٹانگا گیا، نوکے سینہ پہ ٹانگا گیا۔ اب میں کیا کیا دکھ آپ کو سناؤں۔ مکہ شریف حرم کے اندر ایک مولوی بیٹھتا ہے جس کو کہتے ہیں مولوی مکی، وہ مکی کا پتر بدبخت جو ہے وہ رہنے والا ہے میرے علاقے کا اچ کا رہنے والا، میں اس میراثی کی نسل کو جانتا ہوں۔ وہ بیٹھ کے وہاں کہتا ہے کہ کوئی لکھا ہی کہیں نہیں کہ سر کو سنان پہ ٹانگا گیا، حالانکہ طبرانی شریف حدیث کی کتاب کے اندر امام شعبی فرماتے ہیں کہ تاریخ کے اندر پہلا سر تھا جو نوکے سنان پہ چڑھایا گیا، وہ شہیدوں کے شہنشاہ پاک حسین کا سر تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں کعبے کے پاس بیٹھ کے ایک اتنی بڑی داڑھی والا ملا اتنا بڑا جھوٹ بولے، اعتبار کریں تو مجھے بتائیں نا۔ وہ کعبے میں بیٹھا ہے، حرم میں بیٹھا ہے، کعبے کی سایہ اس بدبخت پہ پڑ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ کعبے میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور جو سچے ہوتے ہیں وہ بت خانے میں بھی سچ بولتے ہیں۔ میں نے تابعی کا نام لیا امام شعبی، انہوں نے یہ جملے، اور طبرانی شریف حدیث پاک کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے، اللہ کرے پھرتے پھراتے میری یہ بات اس مکی باجرے تک، اس گندم کی نسل تک پہنچے کہ تو کہتا ہے ثابت ہی کوئی نہیں۔ یزید کے بارے میں انہیں کوئی کلی بھی مل جائے تو لال مسجد کے ملا سے لے کر شاہی مسجد کے ملا سے ہوتے ہوئے ملتانی ملا سارے یزیدی کہتے ہیں کہ یزید کے لیے قسطنطنیہ ہے، وہ جس کا نام نشان نہیں ہے اس کے گن گاتے ہو، اور جسے نبی بولیں کہ میں یہ فاطمہ تو اور دو یہ، ہم قیامت کے دن ایک ہی مقام میں ہوں گے اور عرش کے تھلے ہمارا ہی مقام ہوگا۔ یہ قافلہ کربلا سے چلنے لگا۔ اب جناب سیدہ زینب سارے غم، ظاہر ہے بیٹوں کی لاشیں، بھتیجوں کی لاشیں، اور ایک ایک لال مثل یوسف، ایک ایک لال مثل یوسف ہے۔ اب وہ سارا باغ مٹی میں مٹی ہو چکا۔
علامہ اقبال کہتے ہیں برزمین کربلا بارے دو رفت لالا در ویرانہ کارے دو رفت. کہتے ہیں کیسا بادل تھا رحمت کا حسین، جب نبی کے دین کی کھیتی کو جلتے دیکھا تو یہ بادل مدینے سے ایسا اٹھا، پھر برسا بادل، برکھا، برسات پانی کے قطرے پھینکتی ہے. حسین وہ بادل تھا جس نے قطرے نہیں کہیں علی اکبر کو، نبی کے دین کی کھیتی کو ایسے ہرا بھرا کیا. برزمین کربلا بارے دو رفت لالا در ویرانہ کارے دو رفت. لالا کے سرو سمن کے پھول مٹی میں ڈالنے کے قابل نہیں ہوتے. پیر وارث شاہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے وارث شاہ نہ دبیے موتیاں نو تے پھول اگ وچ نہ ساڑیے نی. وارث شاہ کہتے ہیں اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ کوئی موتی کو اٹھا کے مٹی میں ڈال دے. اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ کوئی پھولوں کو اٹھائے اور آگ لگا دے. پھول جلانے کے قابل نہیں ہوتے، موتی مٹی میں دبانے کے قابل نہیں ہوتے. اور یاد رکھو حسین سے بڑا گوہر جوہر موتی پیدا ہی کوئی نہیں ہوا ہے. اب میری یہ باتیں یاد رکھنا، آگے میں یہ دہراؤں گا کہ اب یہ موتی، یہ گوہر جو مٹی میں ملا دیے گئے، اب سیدہ خاتون جنت کی لخت جگر، حلم حوصلوں کی ملکہ حضرت سیدہ زینب پورے قافلے کی سالار پہرے دار بن کے، آپ کو اگرچہ آپ کو بھی قیدی بنا دیا گیا ہے، اب یہ چلے تو ادھر جو نظر پڑی کہیں اون و محمد کا لاشا، کہیں حضرت جعفر کا لاشا، کہیں حضرت ابو بکر کا لاشا، کہیں حضرت عثمان کا لاشا. یہ یاد رکھنا نام، کوئی سنی ہے یا شیعہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن یہ نام یاد رکھنا کربلا کے شہیدوں کا ہے. ابو بکر بھی کربلا کا شہید ہے، ویر ہے میرے حسین کا. عثمان بھی شہید ہے کربلا کا، بھائی ہے میرے حسین کا. اور یہ علم بردار ہے فوج حسینی کا، پہلا علم بردار. 3 علم بردار تھے میرے حسین کی فوج کے، 2 یار تھے، ایک بھائی تھا. دائیں 3 تھے نا، ایک ہوتا ہے میمنہ دائیں طرف، ایک ہوتا ہے میسرہ بائیں طرف، ایک ہوتا ہے قلب لشکر بیچ لشکر، اس کو کہتے ہیں قلب لشکر. دائیں طرف میرے حسین کے پیارے یار زہیر بن قین، بائیں طرف حبیب بن مظاہر، اور بیچ میں حضرت عباس علمبردار. جب حضرت عباس علمبردار کے بازو کٹ گئے تو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ پھر جھنڈا کس نے اٹھایا؟ پھر جھنڈا حضرت عثمان نے اٹھایا. یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا عدل ہے، یہ کیسی دیانتداری ہے کہ ایک بھائی، دونوں سگے بھائی ہیں، ایک اماں کا دودھ پیا ہے، ایک اماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، عباس علمدار نے، عثمان علمدار نے، اور پھر ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، ایک ہی پیارے بھائی حسین کے بھائی ہیں، دونوں نے برابر کی، بس ایک کے بازو کٹے، ایک کا پورا جسم چھت گیا ہے. لیکن تماشا یہ ہوا کہ ایک کے تو ہم نے علم لہرائے، ایک کے تو ہم نے ہاتھ لگائے، دوسرے کا نام بھی اگر کسی نے لیا ہو پورے 10 دنوں میں تو مجھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے شیعہ بھائیوں، تمہیں ذاکروں نے نہیں چھڑوانا، تمہیں تمہارے مجتہدوں نے نہیں چھڑوانا. تم سنیوں کی کتاب نہیں، تم ایران کی چھپی ہوئی کوئی کتاب اٹھاؤ، اگر اس میں تمہیں عثمان مل جائے، ابو بکر مولا علی کا بیٹا مل جائے، پھر تو تمہارے دل کی کھڑکی کھول جائے، پھر تو تمہیں ہوش آئے کہ آخر مولا علی نے اپنے بچوں کے نام رکھے تھے کچھ سوچ کے رکھے تھے.
میرا سوال آپ سے ہے، کیا ہم گناہگار ہیں؟ ہم کوئی بڑے نیکوکار نہیں، ہم چھوٹے سے لوگ ہیں، ہماری اوقات بہت چھوٹی ہے، ہم گناہگار گناہوں میں ڈوبے ہوئے آس رحمت کی لے کے پھرتے ہیں، اور اتنے گناہگار ہو کر بھی اور بہت دور 15ویں صدی کی ہم پیداوار ہیں، لیکن ہم بھی اپنے بچوں کا نام یزید نہیں رکھتے، شمر نہیں رکھتے، بلکہ لعنتیں کرتے ہیں ان منحوسوں پہ۔ مجھے یہ بتائیں، جب ہم اتنے بڑے غیرت والے ہیں کہ دشمن وہ کس کے نفرت ہم کرتے ہیں، تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیا میرے حسین پاک نے نام ہی بدل لیتے، یہی بہانہ کر لیتے کہ یہ نام ذرا بھاری ہے؟ تسی نہیں نام بدل لیندے، جی نا ذرا بھاری ہے تینوں بدل نہ لویے، بہانہ معقول ہے، لیکن اولاد رسول سچائی انہاں دا اصول ہے۔ میں ایک ہی جملہ کہہ کے آگے گزر رہا ہوں کہ میں اپنے شیعہ بھائیوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ خواہ مخواہ غصے میں آ کر اپنی عاقبت برباد نہ کرو، صحابہ کرام سے دشمنی کر کے قرآن مجید سے غداری کا ارتکاب نہ کرو، تم کسی کی نہ مانو، ایک ہی نسخہ ہے کہ تم ان 72 شہیدوں کی لسٹ ایران سے تہران سے منگوا لو، اگر ان میں تمہیں ابو بکر بھی مل جائے، عثمان بھی مل جائے، پھر دور والوں میں نہیں، نور والوں میں، در والوں میں نہیں، گھر والوں میں، پھر تے دشمنی مک جانی چاہی دیئے، پھر تے ابو بکر نو گالاں کڈن واسطے شرم آنی چاہی دیئے۔ اوے ابو بکر نو گالاں کڈ دیو، تسی گالاں کڈ دیو، مولا علی بچیاں دا نا رکھ دینے، تسی سچے ہو یا میرا مولا سچا ہے؟ فیصلہ کرنا پینا ہے توانوں، یا اپنے ذاکرانو رکھو، یا مولا علی نو رکھو، یا کربلا دی گلی نو رکھو، یا چمن مصطفیٰ دی کلی نو رکھو، یا مہر علی نو رکھو۔ انصاف شرط ہے، انصاف شرط ہے۔ ایک روایت ہے جو سنیوں کی کتابوں میں کم ہے، شیعہ کی کتابوں میں زیادہ ہے۔ امام کلینی بہت بڑے امام ہیں اہل تشیع حضرات کے، انہوں نے ایک روایت لکھی ہے، میں اکثر دوستوں کو سناتا ہوں، آپ کو بھی موسم کے مطابق سنا دیتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے خط لکھا گورنر مروان کو مدینے کہ جتنے یہاں قریشی ہاشمی ہیں نوجوان، ان کو عطیہ دیا جائے، ان کو وظیفہ دیا جائے۔ جب اس نے یہ خط حضرت امیر معاویہ نے بھیجا مروان کو، مروان نے سارے بچے نوجوان بلا لیے۔ جب حضرت امام زین العابدین آئے تو ظاہر جنہوں پیسے دیوی دن اصول ہے اس کا پورا بائیو ڈیٹا لیتے ہیں، تیرا نا کیے، تیرے ابے دا نا کیے، تو کیڑے قبیلے جو آئے، پوچھا اے نوجوان آپ کا نام؟ کہا علی۔ اس نے ظاہر ہے وہ ایسا شیطان سی، بلکہ ایک چھوٹا لفظ ہے، بڑا میرے کو لفظ ہوندہ تے میں وہ دیتے ای آکھنا سی، شیطان ابلیس تو کوئی وڈا لفظ ہوندہ تے مروان واسطے میں وہ آکھنا سی، پر میرے کو لفظ کوئی نہیں۔ انج آکھ سکدا میں کہ 7600 شیطان کٹھا کرو تے ایک مروان بندہ ہے، اتنا پلید آدمی سی۔ باقی میں بحث نہیں کرتا۔ تو اس نے پوچھا حضرت امام زین العابدین سے تیرا نام کیے؟ انہاں آکھیا علی۔ انہیں آکھیا تیرے وڈے بھائی دا نام کیے؟ انہاں آکھیا علی۔ سمجھ نہیں رلی؟ انہیں آکھیا تارے چھوٹے بھائی دا نام کیے؟ انہیں آکھیا علی۔ او دی پھر کی گھوم گئی۔ جے دے نال پیار ہوئے نا، او دی گلی دے ککھ بھی میٹھے لگ دیں، تے نفرت ہوئے تے موڑ او دے نہ آوے۔ جے دے نال پیار ہوئے بندہ او دے نا دے وظیفے کرتا ہے، ورد کرتا ہے۔ او ایک ہندی زبان ہے چے کہ
او چک چرخا گلی وچ ڈاواں مائیا تیرے ویکھن نو تے لوکاں کانے میں کت دی تند تیریاں یاداں دے پاواں مائیا تیرے ویکھن نو اس طرح جس طرح چرخے کتی دینے تے یار چرخے دی ہو کر اولے یاد تیری دا تمبا بولے اللہ کرے تواڈے دروازے دل دے اللہ ہی کھولے یاد تیری دا یہ ان بابیاں نو پتہ ہے جیڑیاں بیبیاں نو جیڑیاں چرخہ چلاندیاں رہیاں انہاں چرخیاں نو کی پتہ یاد تیری دا تمبا بولے یاد تیری دا تمبا بولے تے چرخے دی ہو کر اولے یاد تیری دا تمبا بولے نما نما گیت چھیڑ کے اس تند اتے ہلارے کھاواں وے مائیا تیرے ویکھن اے شعر لگتا ہے پہلی باری آیا ہے سبحان اللہ وے مائیا تیرے جنل پیار ہوندہ ہے نا تے او کتدی بھی لوکاں کانے میں کتدی لوکاں کانے میں چرخے دی گھوک تے پئی کتدیاں تے انہاں نو کی پتا اے تنداں میریاں اے تنداں نہیں تنداں تیریاں یاداں دیاں پاواں جے پیار ہوئے تے یار دے نا دے چرخے بھی چل دے نے ہر ہو کر ہر گھوک سن چرخے دی مٹھی مٹھی گھوک مائیا سانو یاد آمدہ ہے کہ نہیں تے جے نفرت ہوئے تے پھر سڑ گیا بدبخت آدھا ایک بھی علی ایک ہی گھر رہے اسانو ایک نہیں سکھاندہ اے ساری گلی علی علی کچھ نمائشی سننی دبڑ گسنی سننی علی پاک دا نا آ جاتے انہاں نو بھی بڑی اگ لگ دی او جی ایک واری نعرہ حیدری لا جو لے آجے تے دوجی واری لایا تے پھر کیے میرے نبی فرمایا ذکر علی عبادتن علی دا نا لینا ہی عبادت ہے یہ تسی ڈنڈیاں نہ مار دے تے شیعہ اتھے ہی کھلوتے رہنے سن جتھو اٹھے سن میں صدقے جاواں ایک وی علی دوجا وی علی تریجا وی علی جل گئی شاخ مروان پلید دیتے انہیں مروڑ کے منہ وٹ چاڑ کے آکھیا تیرے پیو حسین نو اور نہ کوئی نہیں لبا تیرے پیو حسین نو اور نہ دنیا وچ کوئی نہیں لبا ایک پتر وی علی دوجا وی علی تریجا وی میں تو صدقے جاواں نہ پوچھ دینے نہ ٹیلی فون کر کے اے نہ رکھ لویے جی رکھ لو تسی غلام رسول رکھ لو ادن اے شکر گڑ دے پرلے خلاص پر تو پرلے پاسے میرے چاچے دے پوترے دے جھلوترے دے پتر دا نا اے ہے انہوں میں لاہور اے نا کی میں رکھا نہیں سمجھ آئی انہوں نہ او بھی نہیں رکھنا جڑا 6ویں ضلع وچ برادری وچ ہے تے ایک ہی تماشا ہے اکو گھر اکو نگر اکو ہی نا تے غلط فہمی نہیں ہو جاندی کہ امام حسین بلاون علی اکبر پتر تے اے اپنے پتر نہیں 6 واری بلاؤ تے پتر کٹ دے کانی چو ٹوٹی ابا میں نو بلایا ہی اے ٹوٹی حالی اولاد نہیں تو سانتے خیر دے وچ شامل نہیں ماشاءاللہ ابا پیٹ تھکا ہے پتر نے ٹوٹی کڈی ایک دوجی پھر نہیں کڈی تاکہ پھر ٹوٹی تون لواں ابا شودہ پانی پیا منگ دے اماں آدھی ہے میں پترہ دئی لیا اماں ذرا ایک دوجا شاٹ بھی میں ویکھ لواں ہائے وہ نسلے تیریاں صدقے جاواں او نسل بھی ویک امام حسین آدن علی تے پوری قطار نسی آن دیئے بابا میں نو پکارے آئی
ہن سوال تواڈے کولوں میں اے کرنا کہ کیا امام حسین فرق تے رکھ دے ہونے نے اور بچیاں نو کوئی ڈیفرنس لائن کوئی پہچان تے ہونی ہے کہ کیڑے نو بلایا نے او پہچان واسطے پھر آکھ لیندے سن علی اکبر یہ مطلب ہے وڈے نو بلایا نے درمیانے نو بلاونا ہے زین العابدین نو علی اوسط وچکار لے علی تے جے چھوٹے نو بلاونا ہے علی اصغر چھوٹے علی یہ ترے تے ہو گئے نا تے پھر ہو گئی نا علی 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 تے ہو گئی پر اگے گل میں اگے کرنی سی کہ تے ٹائم گزر نہ جاوے پھر تسی آدھے تو موضوع تھے ہی چھٹ گیا سی سبحان اللہ پچھلے دفعہ برسات سی سبحان اللہ میں سمجھا کوئی نہیں آیا ہونا تے ایک بابے دا میں نو ٹیلی فون آیا ہے کہ انتظار ہی کر دے رہے ہیں میں آکھیا تسی جیت گئے ہو اسی ہار گئے سبحان اللہ اساں تو عشق آ جیتی ہے بازی اندہ جیتن اساڑی ہار واہ پچھلے جمعے میں نو پتہ لگا ہے کہ تسی میرے تو 2 قدم اگے ہو پہلے میں اپنے آپ نو 1 نمبر سمجھدا سی ہون میں 4تھے نمبر تے آ گیا پہلے نمبر تے تسی سبحان اللہ واپس آ گئی امام زین العابدین ابے نو سلام کیتا تے ابے پوچھیا میرے امام حسین پوچھیا پتر علی گورنر کچھ بولیا تے نہیں اے ہو ہی نہیں سکدا ہووے بچھو تے ڈنگ نہ مارے تو لاکھ پڑھتا رہے پیار کے منتر ساجد جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں کامان دے پتر ہانس نہیں بھندے بھامے موتی چوگ چگائیے ہو تے کوڑے کھو مٹھے مروان ہوئے تے شیطان نہ ہوئے اے ہو ہی نہیں سکتی ہوئے پلید تے یزیدی کم نہ کرے اے انہیں ٹنکا ماریا حسین تیرے پیو نو کوئی علی تو علاوہ نہ نہیں ملیا تے پتر نے آکھا ابا مروان گورنر آکھدا سی تیرے پیو حسین نو علی تو علاوہ نہ کوئی دنیا وچ نہیں لبا تے فاطمہ دا لال آیا وچ جلال تے 4 پائی دی باہاں تے باہاں رکھ کے میرے حسین اٹھ بیٹھے تے فرمایا زین العابدین علی پتر اے تے اجے اے نے جے رب حسین نو 100 پتر دیتا 100 پتر دے وے تے میں ہر پتر دا نا رکھاں گا علی جی ہون بھی قائد اعظم محمد علی تینو چنگا نہیں لگدا فٹے منہ اس قوم دے کی 100 پتر دے وے ہا رب تے میں نا رکھاں ہا ایک داوی علی دوجے داوی علی تریجے داوی علی چوتھے داوی پنجویں داوی چھویں داوی علی 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 سانت روڑو نا تواڈے سا مک جانے نے علی مکنا وہ میرا شعر تانوں یاد ہے جگ مکوے سی میں مکدا نہیں جگ مکوے سی میں مکدا نہیں ودا سامنے ہاں میں لکدا نہیں علی مکیا یزید میں نو لاہور چو لب کے دے انہا مولوی جڑے یزیدی نے نا انہا نو آکھو رکھو اپنے پتران دا نا یزید
کوئی ایک اد شمر بھی رکھ لو، ابن زیاد بھی رکھ لو، انہیں جو ماشاءاللہ 12 17 لائنہ لائیاں ہوئیاں جے، ایک تے یزید بھی رکھ لو، لیکن ایک گلی وچ آ میں تینوں تکاواں، کوئی محمد علی ہے، کوئی احمد علی ہے، کوئی غلام حسین ہے، کوئی غلام شبیر ہے، کوئی شبیر حسین ہے، کوئی غلام حسن ہے، ایک ہی ہے۔ لاہور دا جڑا وڈا ولی ہے او دا نام کی ہے؟ کشمیر دا جڑا وڈا ولی ہے او دا نام میر علی ہے۔ علی مکیا نہیں، علی دوہرا تہرا چہرا، جگ مکوے سی میں مکدا نہیں، ودا سامنے ہاں میں لکدا نہیں، سر کپ گھندا میں چکدا نہیں، وچ میدان تبل وجائی رہندا، تے نہیں سنیا میں کو عشقا دن۔ اے ہن میں انی وڈی ساری روایت تانوں کیوں سنائی کہ میرے حسین نے اے فیصلہ کر دیتا کہ جیڑا پیارا ہوندا ہے اوہی نہ رکھی دے۔ مولا علی نے پتر دا نام ابو بکر رکھ کے دسیا، جیڑا پیارا ہوندا ہے او دا ہی نہ رکھی دے۔ اس اے میں عقیدہ پکا کروایا ہے تاکہ کوئی عثمان نو کوئی گل نہ کرے، کیونکہ اے علی دے پتر دا نام ہے۔ اور تسی حیران پریشان ہو جانا ہے، حضرت بی بی فاطمہ بنت حسین، میرے پاک حسین دی جیڑی بیٹی سی، او دا دوجا نکاح حضرت عثمان غنی دے پوترے نال ہویا سی۔ ایک گلاں خیر بعد چرز کرانگا، ہون سمجھو ذرا کہ ایک قافلہ اس سارے لاشے نے، اے ابو بکر، او عمر، اے عثمان، اے جعفر، اے سونا علی اکبر، اے پیارا قاسم، اے سارے لاشے، لیکن سیدہ زینب جس وقت اپنے پیارے بھائی پیارے ویر امام حسین کی لاش سے گزری، دیکھا، بی بی نے دیکھا، دل میں شاید خیال آیا ہو کہ میں بھائی کو کفن دیتی، لیکن دیکھا تو اپنے اوپر پرانی چادر لپٹی تھی، اگر اس کو بھی اتارتی ہے تو پھر بالکل ہی بے پردہ ہوتی ہے بی بی۔ اب بی بی کا کلیجہ منہ کو آیا کہ اتنی بے کسی اور بے بسی کہ میں بھائی کے بکھرے لاشے کو اپنے دوپٹے کا کفن بھی نہیں دے سکتی، اور اتر بھی نہیں سکتی، لپٹ بھی نہیں سکتی، اور کوئی بند وہاں پڑا ہے، ہاتھ وہاں پڑے ہیں، گھٹنے وہاں پڑے ہیں، سر نو کے سینان پہ چڑھا ہے۔ اب بی بی کس کو فریاد کر کے شکوہ شکایت اس دکھ کے عالم میں، جب بندے کے اندر آگ جلتی ہے، بھٹی سلگتی ہے، طوفان اٹھتا ہے، تو بندہ چاہتا ہے کہ کسی کے گلے لگ کے روؤں، کسی کو اپنی فریاد سناؤں، لیکن چاروں طرف تو یہ کمینے یزیدی تھے۔ اب ایک ہی آسرا، جب دل دکھا ہے بہت زیادہ، تمہیں یاد کیا ہے بے ارادہ، کیونکہ خون کے اندر نبی پاک کا خون شامل تھا، اور بی بی نے جب اپنے بچوں کو، پیارے بھائی کے لاشے کو دیکھا، اب کسی کو فریاد کرنے کی طاقت نہیں، کدھر دیکھوں، سیدھا منہ مدینے کی طرف بی بی نے کیا، اور بی بی کے منہ سے یہ جملے آج بھی ہر کتاب، معتبر کتابوں میں بی بی کے یہ جملے ملتے ہیں کہ بی بی نے رو کے ندا دی، صدا دی، اپنے نانا کو کہا، یا محمد نانا نانا آنا نانا، یا محمد
محمد آگے کیا ہے؟ صلی علیک اللہ، نانا آپ پہ اللہ کے درود ہوں، آپ کی شان بلند ہوں، و ملیک السما، نانا آسمان والے فرشتے تیرے نام کے تسبیحیں پڑھتے رہے، تیرے نام کو جپتے رہے، تیرا در سلامت رہے، تیرا گھر سلامت رہے، لیکن نانا تو سلامت رہے، لیکن تیرے کاندھوں کا سوار، تیرے سینے کا یہ کھیلنے والا ہاذا حسین، نانا ہاذا حسین، یہ دیکھ میرا حسین ہے، بلارا میرے بھائی کے بدن سے تیری امت نے کپڑے بھی اتار لیے، میرے بھائی کے بدن پہ کوئی کفن نہیں ہے، بے کفن پڑا ہے تیرا حسین، بلارا بابا نانا مزملم بالدماء، آج میرے حسین کی چادر خون کی چادر ہے، کوئی اور چادر نہیں ہے۔ پھر بی بی رو کے کہتی ہے نانا دیکھ مقطع الاعضاء، بدن میرے بھائی کا تیری امت کے سواروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں نے قطع کر دیا، بند بند توڑ دیا، مٹی میں ملا دیا ہے۔ پھر کہا یا محمد، پھر نانے کو صدا دے کے کہا نانا بناتوں کا سبا آیا۔ امام ابن کثیر وہابیوں کا امام بھی یہی الفاظ لکھتا ہے، کہتا ہے بی بی نے کہا یا محمد نانا بناتوں کا سبا آیا، ساری دنیا کو جن کے صدقے آزادی ملی، آج وہ تیری بیٹیاں تیری امت نے قیدی بنا لی ہے، بناتوں کا سبا آیا، تیری بیٹیاں قیدی ہیں، وذریتوں کا مقتلا، آج تیرا سارا چمن لٹ گیا، تیرا سارا باغ کٹ گیا، تیری ساری اولاد ذریتوں کا مقتلا، تیرے سارے بچے آج کھیت ہو گئے کربلا کی زمین پہ۔ آگے کا تصفی علیہ السباب، نانا ہوا چل رہی ہے، مٹی اڑا رہی ہے، اور مٹی میرے بچوں کا، میرے بھتیجوں کا، میرے بھائی کا کفن بنتی جا رہی ہے۔ بی بی جب یہ کہہ کے روتی تھی، کہتے ہیں دشمن بھی روتے تھے، اپنے بھی روتے تھے، اور کائنات روتی تھی، ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا، زنجیر میری دیکھ کے آزاد بہت رویا، نرمیم پہ میری اور تیری سنگ دلی پہ دشت و جبل و آہن و فولاد بہت رویا۔ ابھی بی بی کی آہیں تھمی تھیں کہ وہ جو جکڑا تھا بیمار، اس کا رخ ہوا مدینے کی طرف، اب پھوپھی جان کے لفظ سن کے اس کے بند ٹوٹے۔ اب اس کا تو نغمہ تم نے سن رکھا ہے، وہ کہتے تھے مدینے کی طرف منہ کر کے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، نانا دیکھ تیرا زین العابدین قیدی ہے، دشمنوں ظالموں کے ہاتھوں میں قیدی ہے، فی الموقبی والمزدحم، چاروں طرف پہرے لگے ہیں، ہم رو بھی نہیں سکتے نانا۔ پھر سید نے لفظ بدلے اور کہا ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فی النبی المحترم، او ہوا مدینے جانے والی ہوا، ہمارا حال جا کے مدینے بتا اور کہنا نانا آپ سلامت رہیں، ہم قیدی بن کے شام کو جاتے ہیں، اور پھر ہمارا سلام بھی کہہ دینا، اگر زندہ رہے تو پلٹ کے سلام کریں گے، تیرے دین کی نوکری اور کام کریں گے۔ یہ سید کی صدا تھی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت احمد فریدی رحمت اللہ
کمال ہے. آپ فرماتے ہیں ان سید کے لفظوں کا ترجمہ ہے باد صبا سرکار کو آکھی اج اللہ اکبر. یہ قافلہ ابھی چلا ہے. پہنچے کوفے کے شہر کے اندر. کوفے کے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھتے جانا. کوفے سے باہر لے کر نہیں گئے یزیدی، کوفے کے بازاروں میں سے لے کے گئے. یہ عزت افزائی کے لیے یا تماشے کے لیے؟ عبرت بنانے کے لیے، اپنی طاقت دکھانے کے لیے. یہ ہیں مولا علی کی بچیاں، یہ ہیں نبی کی بیٹیاں. تماشے کے لیے، اپنی طاقت سطوت دکھانے کے لیے جب کوفے کے بازار میں پہنچا یہ قافلہ کربلا سے، اب حضرت سیدنا امام زین العابدین نے، بی بی پاک نے، بچوں نے، بچیوں نے ادھر دیکھا، ادھر بھی قطاریں، چھتوں پر آدمی، بازاروں میں ادھر آدمی ادھر آدمی. اور پھر یہ لکھا ہے کتابوں میں، عورتیں پیٹ رہی ہیں، اپنے چھاتیاں پیٹ رہی ہیں اور منہ سے نوحے کہہ رہی ہیں، افسوس کر رہی ہیں، یہاں تک کہ لوگ گریبان پھاڑ رہے ہیں. جس وقت امام زین العابدین کی نظر پڑی تو آپ نے دیکھ کے، حالانکہ آپ کمزور بھی تھے، بیمار بھی تھے، آواز نہیں نکلتی تھی، اس کے باوجود غالباً خزیمہ اسدی ہے اس راوی کا نام، وہ کہتا ہے میں انہی تماشائیوں میں تھا کہ آپ کی آواز رندی ہوئی تھی بیماری کی وجہ سے. لیکن اتنا میں نے سنا، جب روتے پیٹتے دیکھا کوفے والوں کو تو امام زین العابدین نے کہا یا اہل الکوفہ انتم تبکون علینا. کوفے والو تم بھی ہم پہ روتے ہو. تم بھی، یہ سمجھنے والا جملہ ہے، تم بھی ہم پہ روتے ہو. اگلا جملہ کہا کہ تم ہم پہ روتے ہو، من قتلنا غیرکم، پھر ہمیں قتل کس نے کیا؟ فیصلہ کر دیا میرے مولا کے بیٹے نے، پھر ہمیں مارا کس نے ہے؟ اب تم تو پیٹ رہے ہو، تم تو گریباں پھاڑتے رہو، چھریاں چلاتے رہو. اب دمبا جاں بگیاڑاں کھادا ہن آجڑیاں کی کرنا، کاگے نئے گھران دی پٹی کس اتے چھت دھرن. اب روتے ہو. ابھی آپ کی آواز تھمی اور رسول اللہ کی عظیم بیٹی، میں نے دعویٰ کیا تھا حسین کے بعد جس کا کردار ہے وہ کون شہزادی ہے. بی بی نے اونٹ پہ بیٹھی ہے، وہیں سے دیکھا چاروں طرف چھتیں بھری ہیں، بازار بھرے ہیں اور تماشائی ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، افسوس کرتے ہیں اپنے کیے پہ. بی بی نے ایسے دیکھا. خزیمہ اسدی کہتا ہے پہلا جملہ بی بی کا تھا کہ انستو اسقطو، چپ ہو جاؤ. رونے والوں کو، پیٹنے والوں کو کہا بس کرو، چپ ہو جاؤ. وہ کہتا ہے کیا طاقت تھی آواز میں. وہ کہتا ہے ایسے لگا جیسے زبانیں چھن گئی ہوں. حادات الانفاس، سانس بند ہو گئے لوگوں کے. اچانک سناٹا طاری ہوا. بی بی نے باقاعدہ درود پڑھا، سلام پڑھا. اور خزیمہ کہتا ہے جب بی بی نے خطبے کا آغاز کیا، میں نے مولا علی کے خطبے سن رکھے ہیں، مجھے ایسے لگا کہ اس اونٹ کے اوپر زینب بنت علی نہیں، خود مولا علی بول رہا.
بلکہ لفظ علی کی زبان سے نکل رہے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی عظیم خطیبہ جس کا نام ہے، میں نے کہا نا، جواب مریم جناب زہرا، اور جواب زہرا جناب زینب، اور جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب اب حضرت زینب کا سکہ چلتا رہے گا، یہی چراغ ہمیشہ جلتا رہے گا۔ اب بی بی نے خطبہ شروع کیا، اور ذرا جاگ کے چند جملے بی بی کے خطبے کے اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لو، کام آئیں گے، دماغ میں محفوظ کر لو۔ بی بی نے کہا، یا اہل الکوفہ، یا اہل القتل، یا اہل الغدر، او کوفیو، او غدارو، او وعدہ توڑنے والو، تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جو سوت کاٹتی ہے، چرخہ کاٹتی ہے، تند بناتی ہے، پھر توڑ دیتی ہے۔ یہ کب تند بنا پائے گی؟ کیونکہ خود توڑے جا رہی ہے۔ تمہاری مثال اس سبزے کی ہے جو گند کے اوپر نکلتا ہے، گندی روڑی پہ سبزہ اگتا ہے۔ اب لوگ اوپر سبزہ تکتے ہیں، نیچے پتہ نہیں ہوتا نیچے گند ہی گند ہے۔ فرمایا تم اوپر سے ہمارے ہو، اندر سے یزیدی ہو، تم اوپر سے ہماری محبت کا دم بھرتے ہو، کام سارے یزید والے کرتے ہو، تم اوپر سے کچھ اور ہو، اندر سے کچھ نہیں۔ سمجھ آئی یہ کس کا خطبہ ہے؟ پھر بی بی نے صدا دی، فرمایا کوفے والو، تمہیں پتا نہیں بدبختو تم نے کسے مارا ہے۔ میں نے ایک جملہ پیچھے کہہ آیا ہوں، میں نے کہا تھا یہ موتی ہیں، حسن حسین گوہر ہیں، یہ موتی ہیں۔ اب بہن اپنے بھائی کے لیے کہہ رہی ہے، فرمایا کوفے والو، تم نے جسے کربلا کی دھرتی پہ ذبح کیا ہے وہ معدن رسالت کا گوہر تھا۔ میں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا تو میں نے اپنے گھر سے نہیں، نبی کے گھر سے استعمال کیا۔ معدن رسالت، معدن کہتے ہیں کان کو جہاں سے موتی پیدا، یہاں موتی نکلتے ہیں جس جگہ سے۔ حضرت بی بی پاک زینب نے کہا کہ تم نے جس حسین کو اس کے بچوں کو ذبح کیا ہے ظالمو، وہ معدن رسالت، کان رسالت کا ایسا جوہر تھا، اس جیسا جوہر رب نے پیدا فرمایا نہیں، کسے ماں کرما والی جایا نہیں۔ اور پھر اگلا جملہ بی بی نے کہا، تم اندھے ہو، تمہیں پتا نہیں تم نے کسے مار دیا، کس کو قتل کیا، وہ خاتم نبوت کا جوہر تھا، گوہر تھا، تمہیں پتا نہیں، تم نے جنت کے سردار کو تم نے ذبح کر دیا ہے، تمہیں پتا نہیں۔ فرمایا سبلت لکم انفسکم، تمہیں تمہارے نفس نے دھوکے میں ڈالا کہ محبت کا دم بھی بھرتے رہو، خط بھی لکھتے رہو، جب وقت پڑ جائے تو پیسوں کی خاطر اپنے اماموں کو مار ڈالو۔ ایک وقت میں 18,000 بیعت کرتا ہے، اور پھر جس وقت طاقت ابن زیاد کی تکتا ہے اور ان کے وڈیرے پیسہ تکتے ہیں تو یہ نامراد یا 18,000 بیعت کرتے ہیں، یا ایسا وقت آتا ہے رستہ بتانے والا کوئی نہیں بچتا ہے۔ فرمایا تم کوفی ہو، تم لا یوفی ہو۔ بی بی نے اگلا جملہ فرمایا، فرمایا کوفے والو یاد رکھو، ان سخط اللہ علیکم، میرے رب کی ناراضگی کی لعنت تم پہ برستی رہے گی، اور یہ تمہارے آنسو لا سکنت العبرا، تمہارے یہ آنسو قیامت تک تھمیں گے نہیں، تم روتے رہو گے، روتے رہو گے۔ وفی العذاب انتم خالدون، علی کی بیٹی کوفے کے بازار میں تمہیں بد دعا کے دے کے جا رہی ہے، تم قیامت تک چین نہ پاؤ گے، سکھ نہ پاؤ گے، ایسے ہی نظر کچھ سمجھ آیا ہے؟ کسے دے روکے آئے کم روک سکتا ہے؟ بی بی دی بد دعا، علی دی بیٹی دی بد دعا ہے تے او بھی دکھی۔ خزیمہ اسدی کے لفظ ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے کائنات میں نہ سنی
نہ ایسی کوئی عورت دیکھی اتنے غموں کے طوفان میں گھری ہو اور اتنا شرم و حیا والی ہو اور اس کے خطبے میں اتنی طاقت ہو. یہ زینب ہے. بی بی بول رہی ہے وَفِي الْعَذَابِ أَنْتُمْ خَالِدُونَ، تم اسی عذاب میں ہمیشہ، جب تک دنیا رہے گی دنیا آباد رہے گی. علی کی تو سلامت اولاد رہے گی لیکن تمہاری قسمت برباد رہے گی. تمہاری یہ کرتوتوں کی دنیا ہمیں یاد رہے گی. آگے بی بی نے فرمایا تم سمجھتے ہو کہ تم نے وقتی طور پر پیسے لے کے زمینیں لے کے تم نے ایک بدبخت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے میرے بچے میرے بھائی میرے ویر نبی کا گھرانہ ذبح کر کے تم نے کامیابی حاصل کی. فرمایا تم نے اپنے دامن پہ وہ دھبا لگایا ہے یہ قیامت تک دھلنے والا نہیں ہے. اسی لیے دامن کو لیے ہاتھ میں کہتا ہے یہ قاتل کب تک اسے دھویا کروں لالی نہیں جاتی. میں تبصرہ نہیں کروں گا، آپ سمجھدار ہیں، تبصرے کی ضرورت نہیں. بی بی کے خطبے پہ تبصرے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ بی بی کے بد دعا میں کتنی طاقت ہے. 15ویں صدی لگ گئی ہے، نمونہ بدلا نقشہ بدلا نہیں ہے. بی بی نے اگلا جملہ فرمایا تم سمجھتے ہو تم نے چھوٹا جرم کیا ہے. بی بی نے کہا تقاد السماوات یتفطرن، آسمان کے ٹوٹے ٹوٹے ہو جائیں اور وہ زمین پہ گرے تب بھی یہ چھوٹی بات ہے، میرے حسین کی شہادت بڑی بات. تنشق الارض، یہ بی بی کا جملہ. بی بی نے کہا زمین کا سینہ پھٹ جائے، آسمان سے اگر آنسو برسنے شروع ہو جائے تو یہ چھوٹی بات ہے، میرے بچوں کی شہادت یہ بڑی بات ہے. پھر بی بی نے آخری جملہ فرمایا یاد رکھنا تم بھی ہم بھی کل قیامت کے دن آئیں گے، تمہارا شفاعت کرنے والا اور ہوگا اور ہمارا سفارشی کون ہوگا؟ جب منصف خدا ہوگا ہمارا سفارشی نانا مصطفیٰ ہوگا اور جدھر مصطفیٰ ہوگا ادھر ہی ان ربی و ربکم لبالمرصاد. بی بی نے کہا رب تمہیں بھی دیکھ رہا ہے ہمیں بھی دیکھ رہا ہے. یہ کہہ کر بی بی نے اپنے اونٹنی کی باگ کھینچی. ایک بوڑھا بابا دوڑتا روتا ہوا آیا، آ کے بی بی کے اونٹ کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا اور رو کے کہنے لگا کہولکم خیر الکہول، وہ ہمیں بد دعا دے کے جانے والی ایک بات سنتی جا، تیرے بڑے ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں اور تیرے جوانوں جیسا بھی کائنات میں کوئی نہیں. اور بی بی نسلکم لا یبور ولا یخزا، تیری نسل کائنات میں کبھی ختم نہیں ہونی. یہ کائنات بھول جائے تیرا نام رہے گا، تیرا مشن اسلام رہے گا، گلی گلی میں تیرے بچوں کی صدائیں سنائی دیتی رہیں گی اور تو کبھی رسوا نہیں ہوگی. ذلتیں ہمارے لیے ہیں، رسوائیاں ہمارے لیے ہیں، نسلیں یزیدیوں کی ختم ہوں گی. بی بی تجھے مبارک ہو، تو ہار کے بھی جیت کے جا رہی ہے، تیری نسل صدا سلامت رہے گی تا قیامت رہے گی. بوڑھے نے کہا میرے لیے دعا کر دینا. بی بی میرے لیے دعا کر دینا، میرا بڑھاپا ہے، میری ٹانگوں میں طاقت نہیں ہے لیکن میں ان کمینوں جیسا نہیں ہوں. میں اس بھرے شہر میں آج بھی تمہیں سلام کرتا ہوں، اپنی دھڑکن تمہارے نام کرتا ہوں.
قافلہ آگے چل نکلا، ایک جگہ پہ پہنچے، ایک راہب عیسائی نے دیکھا کہ نوکے سنان پہ سر ہے لیکن نور کی لاٹیں۔ آپ پوچھیں گے نور کی لاٹیں عیسائیوں کو نظر آ رہی تھیں، کلمہ پڑھنے والوں کو نظر نہیں آ رہی تھی؟ سوال ہے نا، آتا ہے نا سمجھ میں؟ اس کا جواب ایک فقیر نے دیا، اس نے کہا یوسف 7 میل پہ کنویں میں پڑا تھا، یعقوب کو خوشبو آ رہی تھی، دوسروں کو کیوں نہیں آ رہی تھی؟ سمجھ نہیں آئی؟ ہائے ہائے، او جس کے دل میں کچھ تھا اس کو خوشبو آ رہی تھی، جن کے سینے میں نفرت تھی وہ سامنے بیٹھے تھے۔ نہیں سمجھ آئی؟ بھائی کہاں تھے؟ سامنے، انہوں نے پتہ ہی نہیں لگا، تیجی واری دوجی واری آ رہے نے، گندم لے کے جا رہے نے کہ اے مصر دا بادشاہ ہے یا ساڈا بھرا ہے؟ او سامنے آلے انو سمجھ نہیں پی آندی، تے جیڑا او دوجے ملک چ بیٹھا ہے آدھے یا بنی یذہبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے پترو نا امید نہ ہو، وہ یوسف بھی ملے گا تے بنیامین بھی ملے گا۔ اے جنہاں نو نظر نہیں آندا نور او بھی سچے نے، تے جیڑے آدھے نے نور ہی نور او بھی سچے نے۔ گل ساری پیار دیے، بس یہی بات ہے، اس کا سینہ خالی تھا نفرت سے، اس کو نور نظر آیا۔ یہ دنیا دولت کے نشے میں بد مست بد مزاج خراب برباد تھے، انہیں نور نظر نہیں آیا۔ اس نے کہا تم نے رات تو ویسے بھی رہنا ہے، یہ پیسے لے لو 10,000۔ وہ نامراد تو 10 روپے پہ بکنے والے تھے، ایمان بیچنے والے۔ 10,000 لیا اور سر ایک عیسائی راہب کو دے دیا۔ راہب نے سر کو ایک پتھر پہ ٹکایا اور ساری رات بیٹھ کے چس لیتا رہا، ایمان کی رس لیتا رہا اور پیارا سر تک کے زیارت کرتا رہا۔ اور اے او منہ نہیں جنوں بندہ پیار نال ویکھے تے دل دی کھڑکی کھلے نا تے رحمت دی برسات ڈلے نا۔ صبح کا ستارہ بعد میں نکلا، عیسائی راہب کا ستارہ بلند ہوا، سر کو تک کے کہا اور تے ہے کوئی نہیں، آپے کرم کمائی جا، سانو نانے دا کلمہ۔ کلمہ پڑھ کے راہب امام، عیسائیوں کا امام کلمہ پڑھ کے قربان۔ اب صبح ہوئی، کہا بہت جلدی صبح ہو گئی، سر کو گلے لگایا، چوم کے وعدہ تھا واپس فرمایا بد نصیبو تمہاری بد نصیبی عجیب ہے اور ہماری خوش نصیبی بھی عجیب ہے۔ کہاں سے یار نے اپنا سونا یار بھجوایا، آ کے ہمیں کلمہ پڑھایا۔ او پہ جاندے نی جنہاں دے پلے سچ مائیا، او پہ جاندے نی جنہاں دے پلے، جنہاں سر کپے جنہاں سر کپے جنہاں سر کٹے، او سارے شرمندہ پلید تھلے سر کر کے، تے جنہاں دے سر کٹے گئے او اتے سر کر کے بلکہ اچے سر۔ اجے بھی سمجھ نہیں آئی، انہاں ہونے ہی دس دیتا ہے اسی سر بھی کٹوا دے ویے، اسی سچے ہاں اسی اچے ہی رہندے ہاں۔ تے میرا بلا آدھا سی اساں اچے ساڈی ذات بھی اچھی تے اسی وچی اچیاں دے رہندے، اے نانک دادک ولوں اچا تے سچا حسبوں نسبوں۔ اوہ شالا بڈڑے تھی وہ، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ میں
پتہ نہیں کس سن میں شام گیا، میں پھر اس حلب کے علاقے میں گیا اور ایک بہت بڑا میں نے مینارہ دیکھا، مینارہ بڑا پیارا دیکھا، اور جس وقت اس مینارے کی زیارت کے لیے میں اپنی بات بتا رہا ہوں، پڑھ کے نہیں، سن کے نہیں، اس مینارے کے اندر داخل ہوا تو یہ شاہی مسجد کا گنبد چھوٹا ہے، گنبد بہت بڑا، بلا غضب کی کشش، آپ پہ ہی قدم کھچتے چلے گئے۔ ہم اندر گئے کہ کوئی مزار ہوگا یا کوئی مسجد ہوگی، نہ مسجد تھی نہ مزار تھا۔ پھر جو دیکھا تو ایک صندوق تھا شیشے کا، بیچ میں ایک پتھر تھا۔ ہم نے کہا ہر کوئی پتھر کو دیکھنے جا رہا ہے۔ جب آگے گئے تو اس پتھر کے اندر تھوڑی چھوٹی سی عربی لکھی تھی کہ یہ وہ پتھر ہے، اور اس پتھر کے اوپر ہلکے ہلکے خون کے دھبے اب بھی نمایاں تھے۔ اوپر لکھا تھا یہ وہ پتھر ہے جو سن 61 ہجری محرم کے مہینے میں یہاں امام حسین کا پاک سر ایک رات گزار گیا۔ اے نی سید، اے نی نبی دے بچڑے، اے نی اللہ والے، جتھے انہاں دے سر نے ایک رات گزاری اتھے کائنات نے ساری عمر گزار چھڑی۔ اور 15ویں صدی لگ گئی ہے، لیکن ایک رات جہاں حسین کا سر رہا، آج بھی قطاریں آ رہی ہیں، قطاریں۔ یہ ہے کوئی ملا یزیدی جڑے اے آخ دینے یزید رحمت اللہ، میں ان سے کہتا ہوں کہیں مجھے شمر کی قبر ہی دکھا دو، اور نہیں تو ان کے باپ یزید کا کوئی نام نشان بتا دو، کسی ایک کا بتا دو۔ لیکن قسم ہے خدا کی، آپ شام کے ملک میں جاتے ہیں، جب ایئرپورٹ سے ہم اترے، ایئرپورٹ سے اتر کے ہم نے دمشق جانا تھا، لیکن انہوں نے کہا آپ رات راستے میں بسر کریں، اچھے رہیں گے۔ جس شہر میں ہم اترے تو ہم جس بورڈ پہ نظر ڈالیں لکھا ہے زینبیہ، زینبیہ، ہم نے کہا یہ تو بی بی پاک زینب کا نام ہے۔ انہوں نے کہا اس شہر کا نام بی بی کے نام پہ ہے۔ تو مزار دی گل کردیں، اور یزید کی نامعقول جاہل اولاد، اور یزید کی روحانی اولاد، پڑھ لکھ کے ہو گئے ہو برباد، کلمے پڑھ کے یزید کے ساتھ کھڑے ہو، بد نصیبو، یزید کا نہ اب نام نشان ہے نہ تب نام نشان ہوگا۔ لیکن جن کو کاٹا گیا، ذبح کیا گیا، دمشق شام ملک یزید کا تھا، تخت وہاں یزید کا تھا، لیکن اب شاہی وہاں حسین کی ہے، شاہی وہاں ہر میں حضرت بلال کے مزار پہ گیا تو بلال بے مثال ہے، بلال بے مثال ہے۔ لیکن جس وقت ہم اس قبرستان باب الصغیر میں داخل ہوئے تو دیکھے عجیب میناروں کے نظارے۔ ہم نے کہا یہی بلال کا مزار ہوگا، انہوں نے کہا نہیں، یہ نبی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے مزار ہیں۔ ہم نے کہا بلال کہاں ہے؟ کہا بلال ذرا تھلے تے نبی دے بچڑے بلے بلے بلے۔ نعرے نہ مارو، چودھری حاجی نواز صاحب ساڑھے کلو پچھلا حساب بھی لینا ہے، گجرنے معافی شافی کوئی نہیں جائے۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، نہ تڑپنے کی اجازت نہ فریاد کی، دم گھٹ گھٹ کے مر جاؤں، مرضی یہ میرے سیاد کی گل دساں تانوں حاجی محمد صدیق کی اولاد کی، نالے میں نو آدھے نے مضمون بھی پورا کری تے آدھے نے وقت تو اگے پیر بھی نہ دھری، پھنس گئے کہ نہیں؟ آ گئی جان شکنجے اندر جی میں ویلنے دے وچ گنا، رو نو آکھو اج رو محمد، اج روے تے مننا۔ چمپئن بھائی ہون نعرہ نہ ماری ورنہ ہو جائے گی لڑائی۔ سبحان اللہ۔
اللہ تینو سلامت رکھے پیارا بھائی۔ قافلہ دمشق پہنچتا ہے، قافلہ دمشق پہنچتا ہے، دمشق میں پہنچے اب یزید پہلے نامراد فسر بقتل ہی اولاً، یہ تاریخ کا فیصلہ سنایا ہے، پہلے خوش ہونے لگا، ابن زیاد کو مرتبہ مقام دینے کی سوچنے لگا، لیکن جب آنکھ کھلی ادھر سے لعنت ادھر سے لعنت، اے ملوانے ہون پہ پٹ دینے لعنت کیوں پئی ہوں دیئے، او دے اتے تے خود ابن زیاد لعنت کردہ سی۔ اگلے جمعے میں اس پہ تبصرہ کروں گا، اس کی میں کلیاں کھولوں گا، اس پہ بھی بولوں گا، لیکن آج یہ سنیں اب یزید نامراد، کیونکہ ہمارے سیاستدانوں کے چالے دیکھے ہیں، مکار ہیں کہ نہیں، چالاک، غضب کے چالاک، لومڑی کیا شے پاکستانی سیاستدانہ دے سامنے، ان سے 1000 گنا بڑا چالاک مکار لومڑ تھا وہ کمینہ یزید۔ اس نے دیکھا کہ سارے زمانے کی رائے پلٹ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، ظاہر ہے پاک حسین کا قتل تھا، اس کے اوپر لاوا پھٹنا ہی پھٹنا تھا۔ اب اس نے جمعے کا وقت آ گیا، اس نے امام زین العابدین کو کہا آپ کچھ فرمانا پسند کریں گے تاکہ آگ تھمے، دھواں بیٹھے، غبار بیٹھے، اور آپ نے اٹھ کے جب الحمدللہ فرمایا، الحمدللہ فرمایا، سب کو مدینہ یاد، جو نہ تھا یاد وہ یاد آیا، کیوں یہ علی بول رہا ہے، اگرچہ بیمار ہے پھر بھی ابن حیدر ہے۔ یزید نے دیکھا تخت کھسک رہا ہے، جہاں آج جامع مسجد دمشق ہے، اسی کی اس طرف یعنی بائیں طرف سمجھ لیں اس کا تخت ہوا کرتا تھا۔ اس نامراد نے دیکھا ابھی برباد ہو جاؤں گا، اس نے جلدی جلدی مؤذن کو بلایا، اٹھ جلدی اذان دے، اس کی تقریر یہیں پہلے لفظوں میں مکا دے ورنہ فیصلہ آج ہی ہو جائے گا، میرا تخت آج ہی برباد ہو جائے گا۔ امام زین العابدین آخر حسین کا بیٹا تھا، آخر مولا علی کا خون تھا، آخر نبی پاک کے اپنا خمیر تھا۔ جس وقت دیکھا کہ یزید چال چلنے لگا ہے، میری تقریر روکنے لگا ہے، میری تقریر بند کرنے لگا ہے، اس نے جبرن کہا جلدی دے اذان، مؤذن اذان دے۔ مؤذن نے اللہ اکبر کہا، میرے زین العابدین اذان کے احترام میں چپ ہو گئے، لیکن تکتے رہے مؤذن کی طرف۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے زین العابدین نے دیکھا تخت بخت والی کی طرف، فرمایا یزید ذرا کان دھرو، غور کرو، ایک کے دا نائیں تیرے دادے دا نائیں، تیرے نانے دا نائیں، یا میرے نانے دا نائیں، یزید اتھوں ہی اندازہ کر لے تخت تیرا ہے، نام میرا ہے۔ یہ مٹی کے تخت مٹی میں خاک ہو جائیں گے، لیکن اساں مکنا نہیں، ساڈا نام مکنا نہیں، کیونکہ میناریاں بچوں بھی آواز آئے گی اشہد ان محمد رسول اللہ، تے شروع بھی ساڈے نا تو گل ہوئے گی، تے دنیا جدوں یزید نماز پڑھے گی تے گھٹنے مٹی تے رکھے گی، یاد رکھیں رب نے نماز اتھوں تیکر مکن نہیں دینی جدوں تیکر نمازیاں نے ساڑے اتے درود پڑھنا۔ اساں جیوندے روانگے، اساں زندہ روانگے، اے جنوں نوکے سینان تے چڑھایا ہی، اے دے اتے قیامت تک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ تے میں ایمیں سمجھاون واسطے مروڑا دے رہے ہیں وعلا آل محمد، ہن میں آکھاں وعلا لال محمد۔ اے جڑی نبی دی آلے او دے وچ ایک لالے، ساری آل دے وچوں چوکھا با کمالے، او فاطمہ دا
میں اس جامع مسجد آخری واقعہ گھڑی نو بھی تک رہے ہیں تے چودھریاں نو بھی تک رہے ہیں. سمجھدار جڑے بندے ہوں کچھ نہ کچھ بچا کے رکھ دیں تاکہ اگلے جمعے بھی کچھ گزارا ہوئے. ہاں یہ تساں انج چوپ رکھی تے اسی مسجد ویس کرنی ٹور جانا ہے. اساں دوسرا ٹھکانہ بنایا ہویا ہے. خیر تے تسی ویسے چوپی چنگے لگ دے ہو. سبحان اللہ ماشاءاللہ. مسجد یہ بھی گل صحیح ہے. حاجی صاحب فرما رہے ہیں اگلے جمعے انہوں آکھو ذرا جیب بھی ذرا نرم تے گرم کر کے آنا. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے. ہون ذرا کان میری طرف رکھنا. میں گیا نا جامع مسجد دمشق. او مسجد پتہ کدوں نہیں بنی ہے؟ سن 86 ہجری. تے ہون سن کیے 1442. تے کنے سال پہلے ہو گئی؟ اے فیضی صاحب تسی حساب کرنا ہے. 86 ہجری تے ہونے ہجری 1442. 1300 جتنے بھی 1360 سال تقریباً. اے علا بلا برگردن آصف صاحب 1360 سال ہو گئے نے. مسیح چ وڑو تے انج لگدا ہے کل بنی ہے. اور انی عظیم مسجد ہے, انی حیبت ہے, اتنا جلال ہے اس مسجد دے وچ. ہن ایک لطیف گل بھی آ گئی. جدوں بنو امیہ نے بنائی سی, بنو ولید بن عبد الملک سی سن 86 ہجری. تے جدوں آیا نا زمانہ عباسیاں دا, تے عباسی خلیفہ مہدی دورہ کرن واسطے آیا دمشق دا, تے او اسے مسجد دے وزٹ واسطے آیا. تے مسجد کو دیکھتا دیکھتا مہدی کی ایک محبوبہ تھی. اس محبوبہ کا وہ نام رکھنا چاہتا تھا ایسا کہ کائنات میں ایسا نام نہ ہو. خوبصورت تھی وہ. اب وہ دیکھ تو مسجد رہا تھا, اپنے وزیر سے پوچھا, کہا یار مسجد نو ویکھ کے یاد آیا او دا نام کی رکھنا ہے؟ تو انو اجے بھی سمجھ نہیں آیا. آیا ہائے ہائے دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا, وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا. سونی مسجد ویکھی نا تے سونا بندہ. تے پوچھن لگا خلیفے کو اپنا وزیر کو, لو دا نا کی رکھنا ہے؟ او بھی کھوبی آسی مسجد دے حسن وچ. انہیں آکھیا جامع مسجد دمشق کی رکھ لو. جے اجے بھی تو انہوں سمجھ نہیں آئی تے پھر تو انہوں اللہ ہی سمجھ. اتنی سونی مسجد. تے ایک اور گل کراں, اے جتھے میرا کھڑوتا ہے نا کیمرے والا بھیرا, اے مسجد دے سینے تے کھلوتا ہے بالکل درمیان ہے. اس مسجد دے درمیان دے وچ ایک بہت بڑا گنبد ہے. انی اونچی مسجد ہے, او دے وچ گنبد ہے. مسجد دی چھت دے تھلے او مزار کے دا حضرت یحییٰ علیہ السلام دا. انہوں یاد رکھنا, مسجد دے وچ کے دا مزار ہے نبی دا. تے اتھے حضرت ہود علیہ السلام دی عبادت گاوی مسجد دے اے دے نالے ممبر محراب دے نال. انی مسجد انیاں برکتاں. پر جدوں اسی مسجد دے وچ وڑے, اسی بھی ادھے گئے جدے لوگ گئے. لوگ نہ جاون اس پاسے, نہ جاون حضرت یحییٰ علیہ السلام والے پاسے, سدھے جاون او کھڑکی دی طرح جیڑا جاوے اتھوں ہی آواز آوے. کوئی عربی وچ پڑھے یا نبی سلام علیکہ, کوئی اردو وچ آکھے مصطفیٰ جان رحمت پہ, کوئی کھڑا پڑھے طالع البدر علینا,
تے کوئی پڑھے قل ہو اللہ احد. اساں تکیے بندیاں نو کہ نہ نبی آلے پاسے، نہ مسجد دے محراب آلے پاسے، نہ حود علیہ السلام دے مقام آلے پاسے، ایک کھڑکی آلے پاسے سارے جاندے نے، اتھے ہی کھڑے ہو جاندے نے. ایک گل کیے اساں تھوڑی جی تے پڑھے ہوئے ہانا عربی، اساں اگے سر گھمایا تے ایک انہا وڈا جالا سمجھ دے ہو، روشن دان جیتھے دیوار رکھیا جاندہ سی، انج دا ایک نظر آیا، اتھے ویکھیا تے لکھیا سی ایک رات یزید نے امام پاک دا سر رکھوایا سی تے صدیاں گزر گئیاں نے. بندہ جیڑا بھی مسیت وچ آندا ہے پہلے یحییٰ علیہ السلام بھی سوچ دینے آدھنے واہ بھئی حسین سونیا واہ اساں نبی ہو کے تک دے پیاں پر رونقاں تواڈیاں تو صدقے آخر نواسا کے دا ہویوں، آخر پتر کے دائیں، آخر کے دے کندیاں دا سواریں. تینوں ساڑا بھی سلام ہوئے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مزار کے گرد آپ کو گنتی کے چند یہودی بیٹھے نظر آئیں گے، لیکن باقی جتنی مخلوق آئے گی وہاں امام حسین نہیں ہے، ان کا دھڑ نہیں ہے، ان کا سر نہیں ہے. لیکن جہاں ایک رات گزاری، جہاں تم نے قدم ٹکا دیا، ہم نے وہیں پہ کعبہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.